میں گزارش کروں گا جناب میاں عامر محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ کرام، طلباء طالبات، انتظامیہ رفاعی یونیورسٹی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ سے یہاں پہ بات کرنے کا، اور تعارف ہو گیا، بات ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا کہ موضوع کیا ہوگا، ابھی اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی بتا دیا۔ میں ڈائریکٹ اسی موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں، اس 1% آبادی کا حصہ ہیں جو یونیورسٹیز تک پاکستان میں پہنچتی ہیں۔ لاتعداد ایسے بچے ہیں جو اسکول میں نہیں پہنچتے، اور جو اسکول میں پہنچتے ہیں انہیں ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ وہ اسے جاری رکھ سکیں۔ اس وقت اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں، 25 ملین سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے، جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے لیکن وہ اسکول میں نہیں ہے۔ 44% ایسے بچے ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے۔ ایک پاکستانی این جی او ہے اثر، اس کے سروے کے مطابق 70% ایسے بچے ہیں جو 7ویں کلاس میں ہیں اور وہ دوسری جماعت کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیونکہ ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس کے سامنے بات کر رہے ہیں، میں بات شروع یہیں سے کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور جب میں بات کرتا ہوں کہ 25 ملین بچے اسکول میں نہیں جا رہے، تو یہ دنیا میں ہمیں سب سے بڑا نمبر ہے دنیا میں کہ جو بچے اسکول میں نہیں جا رہے، پرسنٹیج کے لحاظ سے نہیں، نمبر کے لحاظ سے۔ بھارت جو ہمارے ساتھ ہے، میں یقین ہی نہیں کر سکتا جب میں پڑھتا ہوں ان کی ریسرچ کے چند ملین بچے ان کے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے 150 کروڑ کی آبادی میں۔ کسی اور مہذب ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو وہاں کی حکومت اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں پہنچ گیا اور وہ اسکول نہیں گیا۔ ماں باپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہاں پہ۔ ہم بات اسی لیے میں نے بھارت کی بات کی، 150 کروڑ کی آبادی میں چند ملین بچے ایسے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کتنے ملین ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ہمارے پاس وہ 25 ملین ہے اور ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں اس کے اوپر۔ 44% میں نے آپ کو عرض کیا جن کو کھانا نہیں مل رہا، سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کے نہ جسم ڈیولپ ہو رہے ہیں نہ دماغ ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ہم بھی اس وقت جو ہماری جنریشن ہے، آپ کے سامنے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک مشکل وقت اس ملک میں گزارا اور گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ جو فگر میں نے آپ کو دیے، یہ اس لیے دیے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والے 20 سال بھی برباد کر لیے۔ جب آپ اپنے کیریئر کی پیک پہ پہنچے ہوں گے تو یہ بچے، یہ لوگ آپ کے راستے میں آئیں گے جو ان امپلائیبل ہوں گے۔ ان امپلائمنٹ نہیں ہوگی، ان امپلائیبل، بہت بڑی ان امپلائیبل یوتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی جو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، آپ جتنا بھی اچھا پڑھ لیں، رفاعی یونیورسٹی آپ کو کتنا بھی اکوپ کر کے یہاں سے گریجویٹ کرے، آپ جب اپنے کیریئر کی پیک پہ ہوں گے تو آپ کے پاؤں میں یہ بیڑیاں ہوں گی جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی۔
اگر آج ہم نے اس کو نہیں سوچ لیا اور اگر آج ہم نے اس کا حل نہیں تلاش کر لیا اور اگر آج اس بیماری کو ہم نے دور نہیں کر لیا تو یہ ہمارے مستقبل کے ساتھ کل نہیں 20 سال بعد کے مستقبل پہ بھی ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ اگر ہم بات کریں کہ ریاستیں کیوں بنائی جاتی ہیں، ملک کیوں بنتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں 200 سال پہلے 250 سال پہلے جب جمہوریت نہیں تھی تو ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ جنگیں لڑتے تھے، اپنے علاقے وسیع کرتے تھے اور اس کے اوپر حکومت کرتے تھے، لیکن ان کی سلطنت کی وسعت میں، ان کی حکومت میں پھیلنے میں کردار عام آدمی کا ہوتا تھا، وہی ٹیکس دیتا تھا، وہی جنگیں لڑتا تھا، لیکن حکومت بادشاہ کی قائم ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ انسانیت ہزاروں سال کی اس کو دیکھنے کے بعد انسانیت اس پوائنٹ پہ پہنچی اور لوگوں نے یہ احساس کیا کہ ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں، جنگیں بھی ہم لڑ رہے ہیں، حکومت ایک خاندان کی یا ایک شخص کی کیوں قائم ہوتی ہے؟ وہاں سے آپ کی جمہوریت کا آغاز ہوا، لوگوں میں یہ احساس بڑھتا گیا، حکمرانوں کو لوگوں کی بات سننی پڑی اور آہستہ آہستہ عوام کی طاقت بڑھتی گئی، حکمران کی طاقت کم ہوتی گئی، ویلفیئر سٹیٹ قائم ہونا شروع ہوئی، نیشن سٹیٹ قائم ہونا شروع ہوئی اور آج ہم اس مقام پہ پہنچے۔ آج ہماری جو پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہیں وہ جب کسی ریاست کے قیام کا مقصد بیان کرتی ہیں تو وہ 7 ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ انگریڈینٹس ہیں جو ایک ریاست میں ہونے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے۔ پبلک ویلفیئر کے لیے اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے لیے اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے اور حکومت قائم ہونی چاہیے، سوشل ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اکنامک ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، پولیٹیکل ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے اور پریزرویشن آف اسٹیٹ کے لیے بھی حکومت قائم ہے۔ یہ اسٹیٹ ہوگی، محفوظ ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ 7 جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے، اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ پہلا ہی ہے وچ از پبلک ویلفیئر، وچ از فور موسٹ۔ یہی سب کا ایک پوائنٹ میں اگر لے آئیں گے تو وہ پبلک ویلفیئر ہی ہے، باقی سب اس کے لیے ہے۔ انصاف بھی آپ نے مہیا کرنا ہے، تعلیم بھی آپ نے دینی ہے، روزگار بھی آپ نے دینا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ فار پبلک ویلفیئر، اپنی عوام کے لیے کرنی ہے، اپنی عوام کی بہتری کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پچھلے 79 ایئرز ہم کہیں گے، میں 80 سال ہی کہہ دیتا ہوں، 1 سال میں تو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہم پبلک ویلفیئر میں بری طرح فیل ہوئے۔ ہم نے اپنا دفاع اچھا بنا لیا، 1970 کے بعد ہمارے ساتھ 71 کے بعد کوئی سانحہ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے مضبوط دفاع بنایا، ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا، ہم نے میزائل بھی بنا لیے، لیکن پبلک ویلفیئر پہ انفارچونیٹلی ہم کام نہیں کر سکے۔ اور میں ایسا بالکل نہیں کہتا کہ یہ کسی ایک پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ کسی ایک حکمران کی وجہ سے نہیں ہوا۔ 80 سال میں بہت سی پارٹیاں آئیں، بہت سارے حکمران آئے، برے بھی آئے ہوں گے لیکن یقیناً اچھے بھی آئے ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 80 سال میں مسلسل ہمیں برے حکمران ملے ہیں، ہمیں بری ہی پارٹیاں ملی ہیں، اچھے لوگ بھی ملے ہیں، ہمیں ملے ہوں گے ضرور، کوئی مجھے پسند ہے وہ میرے لیے اچھا ہے، کوئی آپ کو پسند ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے، تو اس طرح کے اچھے لوگ بھی آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن فرق نہیں پڑا ہم میں۔ ہمارا جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹیبل، ہیومن انڈیکس جو ہے، جس کو یونیسیف نے، UN نے، جس کی ایجنسیز نے جس کو
کیلکولیٹ کیا، اس کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس بری طرح سے اس میں فیل ہوئے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے جو اس نے چھاپی، جس کا نام اس نے رکھا پاکستان ایٹ 100، کہ جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا 2047 میں تو پاکستان کے حالات کیا ہوں گے۔ پہنچنے والے ہیں، 20 سال پیچھے ہیں آج ہم اپنے 100 سال مقرر پورے کرنے میں۔ تو سب سے پہلے جو اس نے چیز رکھی کہ پاکستان کو ہائی انکم کنٹری بننے میں کیا رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ ہمارے ساتھ کے آزاد ہوئے ہوئے لوگ اب ہائی انکم کنٹریز میں کنورٹ ہو چکے ہیں، بن چکے ہیں یا بننے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اپنے راستے صاف نظر آ رہے ہیں کہ وہ اگلے 10-20 سال میں ہائی انکم کنٹریز ہوں گے، ہم نہیں اس میں نظر آ رہے۔ اس میں سب سے پہلے جو اس نے ڈسکس کیا، جو ورلڈ بینک نے بتایا، وہ اس نے کہا پور گورننس۔ پور گورننس ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی اگر ہم 2047 میں ہائی انکم کنٹری بننا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ویک انسٹیٹیوشنز، ہمارے انسٹیٹیوشنز ویک ہیں، اور ویک انسٹیٹیوشنز کرپشن کی طرف راستے کو آسان کرتے ہیں۔ تو کرپشن بیکاز آف ویک انسٹیٹیوشنز، کسی ایک شخص کی نہیں، کسی دو کی نہیں، کسی ایک پارٹی کی نہیں۔ جب آپ کے انسٹیٹیوشنز ویک ہیں تو کرپشن ہر جگہ پہ ہوگی، اور وہ آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ورلڈ بینک نے لکھ کے دے دیا تو میں اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن ہمیں اس کے لیے ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود یہ تجربہ روز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل پرائرٹیز کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ بھی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے۔ جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ ہمارے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں 8 سال تک لاہور کا ناظم رہا، اور یہ وہ لوکل گورنمنٹ تھی جو بڑی با اختیار تھی، جس میں بہت سارے محکمے ڈیوالو ہو چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اسکول ایسی جگہ پہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ آبادی ہی موجود نہیں ہے، لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، اپنے کسی پولیٹیکل الائی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ اسکول بن جاتا ہے جہاں پہ پھر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس پھر گو اسکول وجود میں آتے ہیں، اسکول ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں اور آپ کا سب کچھ جا رہا ہے۔ آپ کو شاید نہیں، بچوں کو تو نہیں یاد ہوگا، شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو، اساتذہ کو تو یاد بھی ہوگا، 97 میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے فوج بلائی تھی یہ گنتی کرنے کے لیے کہ ہمارے کتنے اسکول آپریٹو ہیں۔ یاد ہے نا کسی کو؟ یہ فوج آئی تھی اس وقت اسکول گننے کے لیے۔ تو میں اس کے بعد ناظم بنا تھا، تو میں نے پوچھتا تھا کہ یار یہ فوج نے تو آ کے گنتی کر کے آپ کو دے دی، آپ گنتی اپنے اسکول کی نہیں کر سکتے تو آپ چلائیں گے کیسے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنے اسکول ہیں، کتنے اصلی ہیں، کتنے گوشت ہیں، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، تو آپ چلائیں گے کیسے ان کو؟ یہ چلیں گے کیسے؟ آج بھی ہم اسی ڈائلما کا شکار ہیں۔ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے بہت سارے اسکولوں کو پرائیویٹ این جی اوز کے حوالے کیا جو آلموسٹ بند پڑے ہوئے تھے، اور اس وقت حکومت 4400 روپیہ پر اسٹوڈنٹ پر منتھ خرچ کر رہی ہے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ یہ کم پیسے تو نہیں ہیں، 4400 روپیہ اچھے خاصے پرائیویٹ اسکول کی فیس بھی نہیں ہے جو حکومت پنجاب اس وقت خرچ کر رہی ہے۔ اور میں اس چیز کی گواہی دے سکتا ہوں کہ 2001 کے بعد ایک بھی ٹیچر میرٹ سے ہٹ کے بھرتی نہیں ہوا، سب میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بہت کچھ ہوا، بٹ 2001 آنورڈ ایک کرائٹیریا بنا ہے اور اسی کے مطابق میرٹ پہ بھرتی ہو رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں کی بلڈنگز
پرائیویٹ اسکولوں سے بہت بہتر ہے، ایکڑز میں ہیں، اس میں پلے گراؤنڈ ہے، اس میں سب کچھ ہے، لیکن یہ ساری سہولتیں دینے کے بعد بھی وہاں پڑھائی نہیں ہو رہی۔ میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کے بھی کوئی بہن بھائی پڑھتے ہوں گے، کوئی جاننے والے پڑھتے ہوں گے۔ تو سرکاری اسکول میں صرف وہ بچہ جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور ماں باپ اس کو بھیج دیتے ہیں، پڑھائی وڑھائی وہاں پہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم نے بات کی، جو ایجوکیشن ہے، یہی حالت ہیلتھ میں بھی ہے۔ ایک بیڈ پہ 6 ملین روپیز پر اینم پنجاب گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، ایک ہاسپٹل کے ایک بیڈ پہ 60 لاکھ روپیہ۔ کم تو نہیں ہے، ایسے تو کم نہیں ہے، وہاں پہ ہو کچھ نہیں رہا۔ علاج کے نام پہ آپ وہاں پہ بیمار کو لے جائیں، اللہ اس کو صحت دینا چاہے تو دے، ادروائز جو سیریس بیمار جاتا ہے وہ صرف مرنے کے لیے بیچارہ وہاں پہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو حالات ہیں، ہم سب واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے۔ آپ عدالتوں کی طرف آ جائیں، جسٹس سسٹم، ہم نے ابھی پڑھا جو 7 نقطے ہیں جس کے اوپر اسٹیٹ قائم ہوتی ہے، جو اسٹیٹ کی تعریف میں ہم نے بیان کی، اس میں ایک جسٹس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی قتل کے کیس میں ملوث ہو جائے، قاتل یا مقتول، میں دونوں پارٹیوں کی بات کرتا ہوں، اس کا فیصلہ ہوتے ہوئے 16 سے 18 سال لگتے ہیں۔ ایک قتل کے جرم کا فیصلہ ہونے میں 16 سے 18 سال خرچ ہوتے ہیں، اور اس میں دونوں خاندان برباد ہو جاتے ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی، اس 18 سال کے پروسیس میں۔ اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا 1-2 سال میں یہ 2 واقعات ہو گئے کہ سپریم کورٹ سے ایک ملزم کو بری کر دیا گیا قتل کے مقدمے سے، لیکن پتہ چلا اس کی تو پھانسی پہلے سے ہو چکی ہے۔ ایک بے گناہ شخص پھانسی پہ چڑھ گیا، لیکن کہیں آپ نے یہ پڑھا کہ ہماری پارلیمنٹ نے اس پہ سوچا کہ ہمارے قانون میں کیا سکم ہے، ہم اس کو دور کریں؟ کہیں آپ نے یہ سنا کہ عدالت نے حکم دیا حکومت کو کہ آپ کے سکم ہیں یہ قانون میں، آپ اس کو دور کریں، بے گناہ شخص پھانسی لگ رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہم نے دیکھا۔ یہ سب کچھ میں نے بات شروع کرنے سے پہلے جب میں نے بات شروع کی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کسی ایک شخص کا قصور نہیں ہے، یہ شاید کسی ایک پارٹی کا بھی قصور نہیں ہے۔ ہمارا سسٹم اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے کہ اس میں شاید کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس پہ، جیسے چوہدری صاحب نے کہا، ہم نے اس پہ پہلے انٹرنل ہم نے بات کی، ہم نے اس پہ اپنے تھنک ٹینکس کے اندر بات کی، تفصیل سے ہم نے اس میں بات کی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے، ان بڑے بڑے صوبوں کے ہوتے ہوئے، پنجاب جو اس وقت 13 کروڑ کا صوبہ ہے، اگر یہ ملک بنے تو شاید یہ 7واں 8واں بڑا دنیا کا ملک بن جائے گا۔ سارے کے سارے، صرف پنجاب نہیں، تمام ہمارے صوبے ایسے لاب سائڈڈ ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پنجاب، رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو بلوچستان، اتنا بڑا رقبہ ہے اور اتنی اسکیٹرڈ آبادی ہے کہ وہاں تک کوئی حکومتی سہولت پہنچانا شاید ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئٹہ سے آپ وہاں تک پہنچ سکیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہم نے پچھلے 80 سال میں، 78 ایئرز میں، ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز ڈیولپ کیے، اسلام آباد اور 4 پروونشل کیپٹلز۔ آپ میں سے اگر کوئی بچے ان 5 شہروں کے علاوہ کسی شہر سے آئے ہیں تو وہ وٹنس ہیں، گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان شہروں میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ فیصل آباد جو تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، تیسرا بڑا شہر ہے، انفارچونیٹلی کیپٹل نہیں ہے، ایک بھی اچھا ہاسپٹل نہیں آپ کو ملے گا وہاں پہ، ایک اچھا اسکول، کالج یا یونیورسٹی آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی۔
جس نے بھی ان کاموں کے لیے جانا ہے وہ لاہور میں جائے گا. جب آپ صرف 5 شہر ڈیولپ کریں گے اور پنجاب میں لاہور کی آپ باہر نکل جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. سندھ میں آپ کراچی سے باہر نکل جائیں سندھ آپ کو باقی کچی آبادی لگے گی. کے پی میں آپ چلے جائیں پشاور ہی پشاور ہے. بلوچستان میں چلے جائیں کوئٹہ کے علاوہ کوئی کہیں پہ آپ کو کوئی سہولت نہیں ملے گی. اسلام آباد آپ کا فیڈرل کیپٹل ہے, اس کے بھی ذرا باہر جا کے دیکھیں حالات کیا ہو گئے. تو ان 5 شہروں کے علاوہ ہم نے کہیں پہ کوشش بھی نہیں کی, اور ان کو ڈیولپ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے اوپر مائیگریشن کا بوجھ بڑھتا چلا گیا. اس وقت لاہور کے فگر تو میرے پاس ہیں, ہر سال لاہور کے سلمز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اتنا خرچ کرنے کے باوجود سلمز بڑھ جاتے ہیں ہر سال, کیونکہ مائیگریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوپ اپ ہی نہیں کر سکتے. اب باقی اور بھی دنیا میں ملک ہیں, 10 بڑے ملک ہیں جن کی اگر ہم بات کریں, جن کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے انتظامی یونٹ کس طرح سے ہیں, وہ کس طرح سے اپنی حکومتوں کو چلا رہے ہیں. انڈیا, ہم نے ابھی بات کی تھی, انڈیپینڈنس جب ہوئی, جب ہم اور وہ اکٹھے آزاد ہوئے, ایک جیسے ملک تھے, ایک جیسے پروسیس سے گزر کے ہم لوگ آزاد ہوئے. ٹوٹل 9 اسٹیٹس وہ کہتے ہیں صوبے کو, ٹوٹل 9 اسٹیٹس تھی انڈیا میں ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. آج کتنی ہیں؟ 37. آپ نے دیکھا ہر 5 سال کے بعد وہ 1-2 اپنے نئے صوبے بنا دیتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے, آپ کا سوال کوئی ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا, میرے پاس فگر ہے کہ صوبوں کی جی ڈی پی میں کس قدر تیزی سے اضافہ ہوتا ہے جب ان کی تقسیم وہ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ جب ہم نے ریسرچ کی تو میں نے دیکھا کہ انڈیا میں اگر صوبے تقسیم ہو رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ان میں ترقی ہوتی ہے, ان میں ترقی دگنی ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں. وہ فگر اویلیبل ہے, نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یہی کام میں پاکستان کے صوبوں میں بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ صوبوں کے آپس میں کیا کمپیریزن ہے اور جی ڈی پی گروتھ صوبوں کی کتنی ہے. یہاں پہ فگر ہی اویلیبل نہیں ہے. ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے کہ کون سا صوبہ اپنی جی ڈی پی میں کمی کی ہے اس نے یا زیادتی کی ہے, کتنی کی ہے. فگرز یہ اویلیبل نہیں, ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے, چھوڑ ہی دیا, مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ جب ہم نے دیکھا چائنا جس کی 1.3-1.4 بلین کی پاپولیشن ہے, اس نے 31 صوبے اپنے بنا رکھے. انڈیا 1.5 بلین کی تقریباً آبادی, ہم نے بات کی, وہ 37 صوبے ہیں اس کے, اور ہر 5 سال کے بعد اس کا 1-2 صوبے ضرور وہ نئے بنا دیتے ہیں. ایک پرماننٹ کمیشن انہوں نے بنا دیا وہاں پہ, وہ جائزہ ہی لیتا رہتا ہے کہ کون سا صوبہ نیا بننا چاہیے, کون سی نئی اسٹیٹ بننی چاہیے, اور وہ اس پہ کام ان کا ہر وقت جاری رہتا ہے. یو ایس ہے, اس کی 50 ریاستیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, آبادی اس کی کوئی 32 کروڑ کے قریب ہے. اسی طرح انڈونیشیا ہے, 275 ملین کی پاپولیشن ہے, ہم سے تھوڑی آگے پیچھے ہے, 34 پروونسز ہیں اس کے. 5ویں نمبر پہ آبادی میں دنیا کے سب سے بڑے ملک ہم ہیں, اور ہمارے پاس صرف 4 صوبے ہیں. نائجیریا 219 ملین کی آبادی ہے, 27 پروونسز ہیں. برازیل 213 ملین کی پاپولیشن ہے, 7ویں نمبر پہ آتا ہے, اس کے 36 پروونسز ہیں. بنگلہ دیش ان کی یونٹی اسٹیٹ ہے, جس طرح ہمارا 1 یونٹ ہوتا تھا اس طرح, بٹ ان کے پھر ڈسٹرکٹس بہت زیادہ پاورفل ہیں. رشیا 142 ملین کی ان کی پاپولیشن ہے, اور ان میں 46 تو پروونسز ہیں, 22 ریپبلکس ہیں, اور 9 ٹیریٹریز ہیں. آپ حساب کر لیں یہ کتنے بنتے ہیں, 70 سے 76 75 بن رہے. اسی طرح میکسیکو ہے 130 ملین, اور اس کے بھی صوبے اگر آپ دیکھیں 31, تو 30 سے اوپر ہی سب.
پھر رہے ہیں جن کی ہمارے آگے پیچھے کی آبادیاں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ 1951 میں ہماری پہلی سینسس ہوئی. میں اب ویسٹ پاکستان کی بات کروں گا، ایسٹ پاکستان کی تو اس وقت نہیں ضرورت. ٹوٹل پاکستان کی آبادی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس 33 ملین تھی. 3 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کا ملک تھے جب ہم آزاد ہوئے. آج ہماری آبادی 241 ملین ہے. پنجاب جو اس وقت صرف 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا، مینیجبل ہوگا، 2 کروڑ کی چھوٹی سی آبادی ہے. لاہور کی آبادی تقریباً 2 کروڑ کے برابر ہونے پہ پھر رہی. آج پنجاب کی آبادی 127 ملین ہے. سندھ صرف 60 لاکھ کی آبادی تھی. کیپٹل بھی وہاں پہ ہوتا تھا ہمارا کراچی. کراچی کے سمیت سندھ کی آبادی صرف 60 لاکھ تھی. آج 55.6 ملین ہے. 5.5 کروڑ سے زیادہ ہو گئی. یہ 2023 کے آفیشیل فگرز ہیں، ان آفیشیل شاید اس سے بھی زیادہ ہے. کراچی اکیلا ہی وہ کہتے ہیں ہمارا 2.5 کروڑ ہے یا 3 کروڑ ہے. کے پی کے کی آبادی انڈیپینڈنس کے ٹائم پہ صرف 5.8 ملین تھی. آج اس کی آبادی بڑھ کے 40 ملین ہوگی. 40.8 ملین، 41 ہی آپ سمجھیں بن گئی. بلوچستان میں صرف 11 لاکھ کی آبادی تھی. اگر ان کو اس وقت ہم کسی خوشحالی کے راستے پہ ڈال دیتے تو آج شاید وہاں پہ یہ حالت نہ ہوتی. وہاں کی آبادی بھی اب 15 ملین کے قریب ہو چکی ہے. اسلام آباد کی 2.36 ملین ہے. یہ اس میں درست کتنی ہے وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہماری ایک اوور آل سچویشن ہے. دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کامیاب کیوں ہو نہیں پا رہے، بار بار فیل کیوں ہو رہے ہیں. یہ اس کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے میں نے رکھا.